على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں جو بنیادی چیز ہم نے کل کے درس میں پڑھی ہے، زکوٰۃ کا معنی اور مطلب۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، اور اصطلاح میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں تو وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ جب کوئی شخص نصاب کا مالک ہو جائے اور اس نصاب پر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پورے مال کی 2.5%، 2.5% وہ مال نکالے اور کسی غریب فقیر مسکین کو دے دے، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید نے نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہے تو بعض جگہوں پر اس کے ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز قائم کرنا اپنے خالق کی عبادت، اور دوسرا ہے زکوٰۃ دینا، یعنی اس کے مخلوق کی مدد۔ خالق کی عبادت اور مخلوق کی مدد، 2 چیزیں یہاں پر اس آیت میں موجود ہیں۔ تو زکوٰۃ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کی، اس کے بندوں کی مدد ہے۔ جو بندے پریشان حال ہیں اور مجبور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یا ان کے پاس کمائی کے ذرائع نہیں ہوتے۔ ہر انسان کے اندر صلاحیت ہو ضروری نہیں ہے، اور ہر انسان صلاحیت سے مال کمائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ مال میں کمزور ہوتے ہیں اور وہ خرچ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس طرح سے ایسے پریشانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مدد لازمی ہے۔ یہ مدد لازمی ہے، اس لیے زکوٰۃ کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بنایا گیا۔ رکن کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا یہ عمل کفریہ ہوگا۔ اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حکم یہاں پر تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو آگ بنایا جائے گا، اور اس کے ذریعے اس کے جسم کو تاپا جائے گا۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ، جو مال بغیر زکوٰۃ کے ہو وہ مال مالک کے لیے کل قیامت میں سزا کا سبب بنے گا، اس کا ذریعہ بن جائے گا۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں دینا ہے تو ان میں سے ایک چیز زیورات بھی ہے۔ زیورات کی بھی زکوٰۃ ہے، چونکہ خواتین کے سوالات تو زیورات سے متعلق ہوتے ہیں۔ کیا وہ زیورات جو روزانہ استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے ہاتھ میں، کان میں، گلے میں، تو اس طرح سے روزانہ استعمال کے زیورات ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ یہ سوال آتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو زیورات گھر میں رکھے ہوئے ہیں خرید کر، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو زیورات سال میں کبھی کبھار پہنے جاتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو زیورات روزانہ پہنے جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو سونا چاہے جس شکل میں ہو اور وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں اس کے اوپر جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سلسلے میں یہاں پر 2
واقعات موجود ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر عنوان بنایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے۔ تو اب زکوٰۃ سونے پر کب واجب ہوتی ہے، چاندی پر کب واجب ہوتی ہے، پیسوں پر کب واجب ہوتی ہے۔ یہاں اناج کا تذکرہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو جانور ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ جانوروں کا بھی نصاب ہوتا ہے الگ الگ، جیسا کہ ہم نے کہا اونٹوں کا بھی نصاب ہے، گائے کا بھی نصاب ہے، بکریوں کا بھی نصاب ہے، لیکن یہاں پر صرف سونے اور چاندی کا ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلا 85 گرام سونا، 85 گرام سونا یا 624 گرام چاندی، 85 گرام سونا یا 624 گرام چاندی یا اس کے برابر روپیہ ہو اور اس پر سال بھر کی مدت گزر چکی ہو تو 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گی۔ اگر مال نصاب کو نہیں پہنچا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر سونا ہے اور سونا نصاب کو پہنچ گیا 85 گرام، 85 گرام کا مطلب 8.5 تولہ، 85 گرام آج کل جو ہمارے پاس تولہ ہوتا ہے وہ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ پہلے تولہ 11 گرام کا ہوا کرتا تھا، 11 گرام اور کچھ اوپر اس طرح سے پہلے ہوتا تھا، تو اس کے حساب سے وہ تولہ 7.5 ہوتا تھا، 7.5 تولہ سونا۔ تو ہمارے پاس کتابوں میں جو لکھا رہتا ہے 7.5 تولہ سونا، تو وہ 7.5 تولہ پہلے کے گرام کے حساب سے، پہلے کے تولے کے حساب سے ہے کہ جو تولہ 11 گرام سے کچھ زیادہ کا ہوتا تھا، لیکن ابھی تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے اب جو وزن بنتا ہے وہ ہے 8.5 تولہ۔ 85 گرام کا مطلب 8.5 تولہ۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے اور وہ پھر اس پر 1 سال گزر گیا، تب ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یا چاندی میں 624 گرام چاندی ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یا اس کے برابر روپیہ ہو، اس کے برابر روپیہ پیسہ ہو، پیسہ انسان کے پاس ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، یا سونا چاندی کم ہے، 85 گرام سونا نہیں ہے، کسی کے پاس 4 تولہ سونا ہے، 4 تولہ سونا زکوٰۃ کو نہیں پہنچتا، زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا۔ اسی طرح سے چاندی ہے کسی کے پاس، لیکن چاندی یہ تقریباً 200 گرام ہے یا 100 گرام ہے، 100 گرام کا مطلب 1 تولہ، تو کسی کے پاس چاندی اس طرح سے 624 سے کم ہے، 624 سے کم ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو جس کے پاس سونا 85 گرام آ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے، یا جس کے پاس چاندی 624 گرام آ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، یا سونا چاندی ہے مگر کم کم ہے اور پیسہ ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں پیسے کا حساب لگائیں گے کہ اگر یہ پیسہ 624 گرام چاندی کے برابر ہو رہا ہے اگر یہ پیسہ 624 گرام چاندی کے برابر ہو رہا ہے تب، اور پھر اس کے اوپر 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس ابھی 612 624 گرام
चांदी की कीमत क्या हो सकती है, इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि आजकल चांदी का हिसाब क्या चल रहा है। कोई इसमें बता सकते हैं अंदाजन क्या होना चाहिए? चांदी चांदी का 10 ग्राम या 100 ग्राम चांदी, 1 तोला चांदी की कीमत कितनी है? चलिए हम यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ हम बस मिसाल के तौर पर एक कीमत मुतय्यन कर देते हैं अपनी तरफ एक से। ग्राम अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी। 1 ग्राम चांदी की कीमत 70 पे 1 रुपया है। 70 पर एक ग्राम की। हाँ, 1 ग्राम की। तो 1 ग्राम ऐसा हुआ तो 10 ग्राम। 10 ग्राम के 700। 710 रुपये। 700। हाँ हाँ, 10 रुपये। ठीक है। 10। हाँ जी। 10 ग्राम यानी 1 तोला। सही है ना? 1 तोला। हाँ, 710 रुपये। 1 तोला 700 में। हम्म 1 तोला 700 रुपये में है मिसाल के तौर पर। ठीक है। तो अब ये 624 कितने तोले हो रहे हैं? 624 तकरीबन 600 ग्राम का मतलब हुआ 60 तोले। 100 ग्राम, 100 ग्राम 10 तोले हो गए। तो ऐसे 600 ग्राम 60 तोले हो गए। और फिर ऊपर से 24, 62 तोले, है ना? ये 62, 62 तोला चांदी हो रहा है। 624 ग्राम, 62 तोला। और ऊपर से 4 ग्राम। तो इस तरह से 62 तोला चांदी, अगर हम 700 के हिसाब से देखें कि अगर 1 तोले का 700 रुपया है 10 तोले। एक तो हाँ, तो 62 तोले का होता है 43,400। 62 तोले का होगा 43,400। तो 43,400, तो हम यहाँ पर 44,000 समझ लेते हैं, है ना? 44,000 हम राउंड फिगर एक कीमत ले लेते हैं। ये समझिए कि 44,000 रुपया 624 ग्राम चांदी का हो रहा है। अब अगर किसी के पास चांदी तो नहीं है और सोना भी नहीं है, 85 ग्राम सोना नहीं है, 624 ग्राम चांदी नहीं है, लेकिन उनके पास 44,000 रुपया 44,000 रुपया मौजूद है। और ये 44,000 रुपया उनके पास रहा, उसके ऊपर एक साल गुजर गया, उसके ऊपर एक साल गुजर गया, वो बराबर पैसा उनके पास रहा, उसमें से कम नहीं हुआ। एक साल मुकम्मल रहा, एक साल पूरा गुजर गया, फिर भी वो पैसों में कमी वाकई नहीं हुई। तब ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। कितनी ज़कात वाजिब होगी? जैसे 100 रुपए में 2.5 रुपया, और उसको कहते हैं 2.5%। 2.5%। अब अगर किसी के पास 50,000 रुपया है और उसके ऊपर एक साल गुजर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी ऐसे ही 2.5% ज़कात वाजिब होगी। अब ये जब पैसे को हम चांदी से जोड़कर देखते हैं तो 44,000 में ही ज़कात वाजिब हो रही है। लेकिन अगर सोने से जोड़कर देखें कि 85 ग्राम सोना, 85 ग्राम सोना, अब ये सोने की जो कीमत है, अब आज के हिसाब में सोना क्या भाव में होगा? तकरीबन 50 में है गालिबन, ऐसी है। अगर 50,000 हम मान लें कि इस वक्त सोना हमारे पास 50,000 रुपया तोला है, तो 85 ग्राम की कीमत कितनी होगी? तो
4,25,000 روپیہ ہوتے ہیں. 4,25,000 روپیہ. تو سونے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 85 گرام سونے کی قیمت ہو رہی ہے 4,25,000 روپیہ. چاندی کے حساب سے دیکھا جائے تو 624 گرام چاندی کی قیمت ہو رہی ہے 44,000 روپیہ. تب ایسی صورت میں ہم یہ پیسوں کو سونے سے جوڑ کر دیکھیں گے یا چاندی سے جوڑ کر دیکھیں گے. اگر میرے پاس 50,000 روپیہ ہے اور اس 50,000 کو میں چاندی کے نصاب سے جوڑ دوں تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ 44 میں ہی نصاب پورا ہو رہا ہے، میرے پاس تو 50 ہے. لیکن اگر وہ 50,000 روپیہ میں سونے کے نصاب سے جوڑ کر دیکھوں تو ایسی صورت میں میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ میں زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے سونے کا وہ ہے 4,25,000 روپیہ، جبکہ ہمارے پاس صرف 50,000 روپیہ ہے. تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ کو نہیں پہنچتا، چاندی کے اس حساب سے زکوٰۃ کو پہنچ جاتا ہے، نصاب کو پہنچ جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ چاندی کے حساب کو دیکھ کر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے یا اپنے پیسے کو سونے کے نصاب سے جوڑیں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے؟ تو اس سلسلے میں علماء کی دونوں قسم کی رائے ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پیسے کو سونے کے نصاب سے جوڑیں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سونے کے نصاب سے جوڑیں گے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے پاس کم سے کم 4,25,000 روپیہ آنا چاہیے، تب جا کے ہمارا پیسہ سونے کے نصاب کو پہنچے گا. پھر اس کے اوپر سال گزر گیا تب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. 50,000 رہنے سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ پیسے کو چاندی کے نصاب سے جوڑیں گے. تو اگر چاندی کے نصاب سے جوڑتے ہیں تب ایسی صورت میں 50,000 روپے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ چاندی کے نصاب سے جوڑیں گے ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں گے، کیونکہ 50,000 روپیہ رہنا ایک عام سی بات ہے، بہت لوگوں کے پاس رہ سکتا ہے اور اس پر سال بھی گزر جائے ایسا بھی بہت لوگوں کے پاس ممکن ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے اور غریبوں کی مدد ہوگی. جبکہ 4,25,000 روپیہ لوگوں کے پاس رہے، سال اس کے اوپر گزر جائے، ایسا زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بڑی تعداد والے، اتنی بڑی مقدار پیسے والے، ان کی تعداد کم ہوگی. تو ایسی صورت میں کم لوگ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ چاندی کے نصاب سے اپنے پیسے کو جوڑیں گے. تو اب یہاں پر آدمی کو اختیار ہے یا آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاندی کے نصاب سے جوڑ کر زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا آپ سونے کے نصاب سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے تو سونے کے نصاب کے حساب سے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیا عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے؟ یہاں پر یہ سوال ہے. عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بعد اس کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے. اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ صدقہ زکوٰۃ سے الگ ہے. جو صدقہ و خیرات جو نفل ہیں اس سے متعلق یہ سوال ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بعد ہی صدقہ کرے. شوہر کا مال ہے، اس کے پیسوں میں سے کسی غریب کو دینا ہے تو شوہر کی اجازت لے لے. ہو سکتا ہے شوہر کو پیسوں کی ضرورت ہو اور بیوی نے اس کے جیب میں سے یا اس کے الماری سے پیسے نکال لیا اور غریب کو دے دیا. بعد میں شوہر کو ضرورت کے حساب سے پیسوں کی ضرورت پڑی، دیکھا تو وہاں پیسے غائب ہیں. تو کیا اس طرح سے بیوی کو اجازت ہے کہ بغیر اجازت کے شوہر کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کریں؟
تو جواب ہے کہ نہیں، بیوی کو ایسی اجازت نہیں ہے. بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر سے اجازت مانگے کہ آپ کے پیسوں میں سے ہم فلاں کو دے سکتے ہیں یا آپ کے مال میں سے ہم کچھ صدقہ کر سکتے ہیں. شوہر اجازت دے تو ایسی صورت میں درست ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی. آپ سے عرض کیا کھانا بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا یہ تو ہمارا سب سے بہترین مال ہے، یعنی کھانا بھی نہیں. مطلب یہ کہ کھانا بھی اگر اسے دینا ہے ادھر ادھر پڑوس میں تو اس کے لیے بھی اسے شوہر کی اجازت لینی چاہیے. اب جب دے رہے ہیں اسی وقت اجازت لے یا عمومی اجازت لے تو دونوں طریقے سے ممکن ہیں. عمومی طور پر اجازت لے لے کہ ہم دے سکتے ہیں آج کل پرسوں یا جب بھی ہم کو مطلب ہمارے پاس کوئی محتاج انسان آ گیا تو ہم دے دیں. شوہر نے کہا بالکل آپ بالکل دے سکتے ہیں. تو کبھی بھی جب بھی اس طرح سے کوئی ضرورت مند آ گیا اس کو دے سکتے ہیں. یا پھر وقتی طور پر آج ہم نے یہ کھانا بنایا ہے، کیا یہ کھانا اس میں سے ہم کچھ فلاں شخص کو دے دیں؟ تو شوہر کہے کہ ٹھیک ہے دے دو. تو اس طرح سے وقتی طور کے لیے بھی اجازت ہے، اجازت مانگنی چاہیے. اور مستقل طور پر بھی اگر اس طرح صدقہ کرنا ہے یا پڑوسیوں میں تقسیم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی شوہر کی اجازت لینی چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسبت وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ بیوی نے شوہر سے اجازت نہیں لی، بیوی نے شوہر سے اجازت نہیں لی اور دے دیا، یعنی اتنا دیا کہ اس میں شوہر کو کمی کا احساس بھی نہیں ہوا، شوہر کو کمی کا احساس بھی نہیں ہوا، معمولی سا مقدار نکال کر دے دیا اور اتنی مقدار اس میں سے کھانے میں سے یا گھر کے پیسوں میں سے چلا جائے تو آدمی کو اس پر کوئی اثر نہ پڑے. اس طرح سے کہ آدمی کے پاس لاکھوں کی دولت ہے، کہیں اگر 5 روپیہ دے دیا تو 5 روپے سے آدمی کی دولت میں کیا کمی واقع ہونے والی ہے. اور اگر 10 لوگوں کا کھانا بنایا ہوا ہے اس میں سے 1 روٹی اگر نکال کر کسی غریب کو دے دیا تو اس میں کہاں کچھ اثر پڑنے والا ہے. تو اس طرح سے اگر کبھی عورت نے کسی شخص کو ایسا کھانا تقسیم کر دیا تو کہتے ہیں عورت جب اپنے گھر کے کھانے میں سے کچھ بھی خرچ کرتی ہے تو اس عورت کو خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. کھانا بھی اگر کسی کو دیتے ہیں تو اس کا عورت کو ثواب ملتا ہے. وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس کے شوہر کو بھی ملتا ہے کیونکہ عورت نے دیا اس کا ثواب. اور یہ لایا کس نے؟ شوہر نے کما کر لایا تو شوہر کو بھی اس کا ثواب. اسی طرح سے وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور خازن کو بھی اس کا ثواب. یعنی اگر کوئی گودام وغیرہ ہے، کوئی نگرانی کرنے والا ہے، اناج کی حفاظت کرنے والا ہے، وارڈن ہے جو خزانے کی حفاظت کرتا ہے تو اسے بھی اس کا ثواب ہے. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، کوئی کسی کے اجر کو کم نہیں کرے گا، سب کو برابر اجر ملے گا. درمیان میں یہ خرچ سے متعلق ایک مسئلہ آ گیا تھا. تو یہاں اگر ہم یہ سوال کریں کیا عورت شوہر کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے؟ عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس سونا ہے. یہ سمجھے کہ 10 تولہ سونا عورت نے زیورات کی شکل میں پہنا ہوا ہے. اب سال مکمل ہو گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے.
10 तोले सोने की ज़कात ले निकालनी है। 10 तोला सोना, जैसे हमने कहा कि अगर हम 50,000 रुपया मान लेते हैं, तो ऐसी सूरत में 10 तोले सोने की कीमत होती है 5 लाख रुपया। फिर 5 लाख रुपए की ज़कात कितनी निकलती है? 2.5%। तो ऐसी सूरत में अगर हम 2.5% उसका निकालते हैं तो वो होता है 12,500। आप इस तरह से मोबाइल के जरिए, कैलकुलेटर के जरिए हिसाब कर सकते हैं। तो क्या तरीका है इसके हिसाब करने का? जैसे मैंने अभी किया हिसाब मोबाइल के जरिए, तो मैंने अपने पास लिखा 5 लाख रुपया, क्योंकि 10 तोला है, 10 तोला सोने की कीमत हो गई 5 लाख रुपया। तो औरत के पास 10 तोला सोना है, उसकी कीमत हो रही है 5 लाख रुपया। उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, क्योंकि 85 ग्राम के ऊपर ज़कात वाजिब है। तो ये 85 कहाँ है? 100 ग्राम है इनके पास, तो यानी ज्यादा है, 8.5 तोले पर ज़कात वाजिब हो रही है। इनके पास 10 तोला है, तो इनको ज़कात देना है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। जेवरात की शक्ल में सोना मौजूद है, लेकिन ज़कात निकालने के लिए पैसा नहीं है। तो इनको कितनी ज़कात देनी पड़ेगी? जब 5 लाख रुपया उनके जेवरात की कीमत हो रही है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? 5 लाख को 40 से तकसीम करेंगे। कैलकुलेटर में या मोबाइल में हम पहले 5 लाख लिखेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 40, 40 से उसको तकसीम करेंगे। जैसे 40 से तकसीम करेंगे तो जो हासिल आएगा वो हासिल उसका 2.5% होगा, वो हासिल उसका 2.5% होगा, और वो होता है 12,500। यानी 5 लाख की ज़कात होती है 12,500। अब औरत के पास जो 10 तोला सोना है, साल गुजर गया, उसे ज़कात देनी है। उसको उसने हिसाब किया, पता चला कि 12,500 उसकी ज़कात हो रही है, पैसा कहाँ से लाएंगे इतना? तो उसने बिला इजाजत शौहर के पैसों में से 12,500 निकाला और गरीब को दे दिया। क्या बीवी ऐसा कर सकती है? तो जवाब है नहीं कर सकती। बीवी ऐसा नहीं कर सकती। 12,500 एक बड़ी बड़ी रकम होती है, तो इतनी रकम शौहर की इजाजत के बगैर नहीं ले सकती। वो शौहर से कहे कि मुझ पर इतनी ज़कात वाजिब हो रही है, तो 12,500 रुपया आप अपनी तरफ से अदा कर दो। शौहर ने अदा कर दिया तो बीवी की ज़कात अदा हो जाएगी। अब एक मसला यहाँ पर है कि बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है। मियाँ बीवी से मुताल्लिक एक मसला यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है। कैसे है ये? जैसे बीवी मालदार है और शौहर गरीब है। बीवी को अपने मैके से पैसा मिला हुआ है, उसके पास जमीनें हैं, उसके पास सोना है, और ज़कात वाजिब हो रही है। लेकिन शौहर का अपना कुछ नहीं है, वो गरीब आदमी है। इनका, ये गरीब शौहर और वो मालदार बीवी, इनका निकाह हो गया। शौहर जितना मामूली सा कमाता है उतना वो खर्च हो जाता है, ज़कात के हिसाब से पैसा बचता ही नहीं है। न सोना है 85 ग्राम के बराबर, न 624 ग्राम के बराबर चांदी है, और न इतना पैसा है कि वो सोने के निसाब को पहुंचे या चांदी के निसाब को पहुंचे। तो ऐसी सूरत में शौहर पर तो ज़कात वाजिब नहीं हो रही है, लेकिन बीवी को उसके घर वालों की तरफ से 10 तोला सोना मिला हुआ है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है। उस पर ज़कात वाजिब हो रही है, उसके माँ बाप ने उसको सोना पहनाया था। तो अब ये बीवी ये निसाब की मालिक है, बीवी के ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है। बीवी ज़कात देना चाहती है,
تو کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، اس میں لیکن تفصیل ہے۔ اگر شوہر اس کا غریب ہے، شوہر غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو، مساکین کو، فقراء کو، محتاجین کو، یتیموں کو۔ اس طرح سے جو معاشرے میں کمزور لوگ ہیں یا پریشان حال لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے 8 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں بیوی کے پاس تو دولت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، غریبوں کو وہ دینا چاہتی ہے۔ اور اس نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ میرا شوہر ہی غریب ہے، اس کے پاس کام دھندہ کچھ بھی نہیں ہے، بیکار پڑا ہوا ہے، یا پھر کام ہے لیکن تجارت نہیں ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، یا نوکری ہے لیکن نوکری بہت کم پیسوں کی ہے، کسی طرح سے بیچارہ خرچ کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ خود ہی مجبور ہے، یہ اپنا بھی صحیح نہیں کھا سکتا ہے، ہمیں بھی صحیح نہیں کھلا سکتا ہے، بچوں کو بھی صحیح نہیں کھلا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بیوی کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، بیوی زکوٰۃ کا وہ پیسہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، جبکہ اس کا شوہر غریب ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کرتی رہو، اگرچہ اپنے زیورات ہی کا کیوں نہ ہو۔ وہ کہتی ہیں میں واپس لوٹ کر عبداللہ کے پاس گئی، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کے شوہر تھے، اور کہا کہ آپ تو مسکین آدمی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہاں دیکھا کہ ایک انصاری عورت آپ کے دروازے پر کھڑی ہے، اس کا مقصد بھی وہی ہے جو میرا تھا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے ہم دونوں نے کہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ باہر 2 عورتیں کھڑی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ اپنا صدقہ اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں، یا جن یتیم بچوں کو گود لیے ہوئے ہیں ان کو صدقہ دے سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لہا اجرانی، اجر القرابتی و اجر الصدقتی، کہ آپ نے کہا کہ وہ بالکل دے سکتی ہیں، اگر وہ غریب شوہر کو دے یا گود میں لیے ہوئی یتیم بچوں کو دے تو ایسی صورت میں ان کو ڈبل ثواب ملے گا، ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو قرابت داری رشتہ داری کا، اور انہیں رشتہ داروں کی مدد کرنے کا، اور دوسرا ثواب صدقہ کرنے کا۔ تو صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، تو اس طرح سے بیوی اگر شوہر اس کا غریب ہے، کمزور ہے، تو ایسی صورت میں اپنے مال کی زکوٰۃ اسے دے سکتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے غریب شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے۔ اس کے برعکس اب یہ عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، تو اس میں 2 واقعات ہو گئے۔ ایک واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، ان کی بیوی مالدار تھی، تو ان کی بیوی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کیا ہم اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن شوہر کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، تو ہمارے مال کی زکوٰۃ ہم اپنے شوہر کو دے دیں؟ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ ایسے ایک دوسرے صحابی بھی تھے، جو غریب تھے، ان کی بیوی مالدار تھی، ان کو بھی آپ نے اجازت دے دی۔ اب کہتے ہیں اس کے الٹ شوہر مالدار ہو، بیوی غریب ہو، تو کیا شوہر اپنے مال کی زکوٰۃ بیوی کو دے سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں،
شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر شوہر کے پاس پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا، اتنا پیسہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچا، یا اتنا سونا ہے کہ وہ 85 گرام کو پہنچا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن اس کی بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ 85 گرام کے برابر سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ اس کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ وہ بیوی اس کے پاس کوئی تجارت ہی نہیں، کوئی نوکری نہیں ہے، وہ گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے، اور نہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا وغیرہ زیورات پہنائے اور نہ شوہر نے پہنایا، تو اس کے پاس نہ سونا چاندی ہے اور نہ پیسہ ہے، بس وہ گھر میں کام کرنے والی اپنے شوہر کی فرما بردار خاتون ہے۔ لیکن شوہر کے پاس پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو کیا یہ اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو دے سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ان کو دینا ہے جو غریب اور محتاج ہوں، جو غریب اور محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 لوگوں کا تذکرہ ہے، ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، آگے ان 8 لوگوں کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر بیوی یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن بیوی محتاج نہیں ہے، کیونکہ بیوی اپنے شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، بیوی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، لہذا شوہر اگر مالدار ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی بھی مالدار ہے، کیونکہ شوہر کا پیسہ، شوہر کی دولت، یہ اس کی بیوی کے لیے بھی ہے، اور بیوی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، اس کے الٹ نہیں ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یا شوہر کی ذمہ داری بیوی کے اوپر نہیں ہے کہ بیوی کمائے اور شوہر پر خرچ کرے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، اگر بیوی کما کر شوہر کو پیسہ دیتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن شوہر کو کھلانے کی ذمہ داری بیوی کے سر پر عائد نہیں ہوتی، اس کے الٹ ہوتی ہے، شوہر کے سر پر عائد ہوتی ہے بیوی کو کھلانے کی ذمہ داری۔ اس لیے جب بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی، تو پھر ایسی صورت میں بیوی کے پاس اگر نصاب ہے اور زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر، اور اس کا شوہر غریب کمزور ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بیوی کو نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ وقت 35 ہو گئے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس سے متعلق تو سوال کر سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں اور سوالات بھی لیتے جائیں گے، تاکہ کوئی اشکال ہو آپ کے ذہن میں، کوئی شبہ ہو تو اس کو بھی حل کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔